فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف تمہیدات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا مالک ہے، مشکل کشا ہے، پروردگار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں جمع ہونا، عبادت کرنا، خطبہ جمعہ کو بیان کرنا قبول و منظور فرمائے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور صحابہ کرام کی اپنے نبی سے محبت، فرما برداری، اطاعت کرنا، اس کی چند مثالیں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ روشن باب جن میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، جن کو سن کر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز کیا، دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا، تو لوگ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ خفیہ دعوت کا کام جاری کیا گیا۔ اس کی ایکو بند کر دیں بے شک۔ 3 سال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خفیہ دعوت دی، مل کر دعوت دی، ملاقات کر کے دعوت دی، اعلانیہ مجلس کے اندر، گلی بازاروں میں ایسا نہیں ہوا۔ 3 سالوں کے بعد اللہ کا حکم ہوا، فاصدع بما تؤمر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس دعوت کو عام کیجئے۔ اب پرواہ نہ کریں کہ ابو لہب کیا کہے گا، ابو جہل کیا کہے گا، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے سردار کیا سوچیں گے، ایسا نہ کریں، بلکہ کہا کہ اب اس دعوت کو عام کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے تو آپ نے اعلانیہ دعوت دی، کہا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، میری بات کو کبھی جھوٹا نہیں پایا تم نے، میری دعوت کو قبول کر لو، اللہ دنیا بھی تمہیں دے دے گا، عرب بھی تمہیں دے دے گا، عجم بھی تمہیں دے دے گا۔ تو ان لوگوں نے اس دعوت کا انکار کیا۔ 5 سال گزر گئے اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے۔ جب دیکھا کہ مکہ کے لوگ، چند لوگ ہی بس ایمان لائے، باقی اکثریت نافرمانوں کی، تو آپ نے اپنے غلام زید کو کہا رضی اللہ تعالی عنہ، چلو طائف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر طائف چلے گئے، لہو لہان ہوئے، انہوں نے دعوت کا انکار کیا، واپس آ گئے۔ فرشتے آئے کہ تباہ کر دیں، کہا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی اللہ کے دین کا پیروکار نکل آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو جاری رکھا۔ وہ بدبخت سارے جمع ہو کر عمارہ بن ولید کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے
کہ یہ خوبصورت نوجوان عمارہ نامی ہم تمہیں دیتے ہیں، اس کی کفالت کرو، اس کو پڑھاؤ، اس پر خرچ کرو، اور نعوذ باللہ من ذالک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، تم اس کو بیٹا بنا لو، یعنی ہم اپنا بیٹا تمہیں دیتے ہیں، تم اللہ کے نبی ہمارے حوالے کر دو۔ کہا اچھا کیا کرو گے؟ کہا کہ اس کے ذریعے ہمارے خاندانوں میں لوگ بے دین ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، تو لہذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مرضی معاملہ کریں، قتل کر دیں، جو کریں، اس کے بدلے ہم تمہیں ایک نوجوان دے رہے ہیں، پلا پلایا، خوبصورت، اس کے سارے معاملات کو ہم چلائیں گے۔ مطلب اس طرح کی ڈیمانڈیں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ کے چچا کے پاس آ گئے کہ ایک بندہ لے لو اور یہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہاں پر بس نہیں ہوئی تو سارے جمع ہو کر آئے، آ کر کہنے لگے اچھا چلو ہم کچھ پیشکشیں کرتے ہیں۔ ایک کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ اسی لیے کرتے ہوں گے کہ شاید سرداری مل جائے، عہدہ مل جائے، تو ہم سارے مکہ کے بڑے مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، لیکن یہ دعوت چھوڑ دیں، یہ ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں، ہمارے معبودوں کا انکار کرنا چھوڑ دیں، جو مال چاہیے، عہدہ چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ دوسرا کہنے لگا کہ اچھا عہدہ نہیں چاہیے تو لوگ محنت کرتے ہیں پیسے کے لیے، ہم سارے مل کر سارے پیسہ جمع کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی امیر مکہ میں نہیں ہوگا، اتنی دولت آپ کو دے دیں گے۔ اور ایک بدبخت کہنے لگا کہ انسان عورت کے لیے کرتا ہے، اگر یہ سارا 6 سال جو آپ دعوت کے لگا رہے ہیں، ہر قبیلے کے پاس ہر آدمی کو ملتے ہیں اور اس کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اگر تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی عورت کا رشتہ مل جائے، تو آپ بتائیے کس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کہیں گے ہم سارے مل کر اس سے نکاح کرا دیں گے۔ نبی علیہ السلام ان کی باتیں سنتے رہے۔ وہ چوتھا کہنے لگا اچھا اگر یہ تینوں معاملات نہیں ہیں تو اگر کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، کتنا بڑا یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ بہکی بہکی جو باتیں آپ کرتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، تو ہم سارے مل کر آپ کا علاج کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی کہ مجھے یہ پیشکش کی گئی کہ مال لے لو، عہدہ لے لو، عورت لے لو، اگر بیمار ہیں تو علاج کروائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دو، دوسرے پہ چاند بھی لا کے رکھ دو جو تم رکھ نہیں سکتے، اگر یہ بھی کر لو تب بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو کائنات کے خالق و مالک نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میں اس دعوت کو جاری رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی آپ کی۔ آپ کو جہاں موقع ملتا، بیت اللہ میں آپ کھڑے ہوتے، آپ دیکھتے کہ مکہ کے کافر بھی وہاں بیٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، سورہ نجم کی تلاوت شروع کرتے۔ آپ نے بڑی دفعہ ہم نے بیان بھی کیا کہ وہ مکہ کے کافر چھپ چھپ کر بیت اللہ میں قرآن سنا کرتے تھے۔ تو یہ مزاج اور طبیعت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، باوجود خطرات تھے، حالات کی سختیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، قبول کرنے والا کوئی نہ تھا، اعلانیہ انکار کرتے تھے۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کہنے لگے کہ جب میں مکہ میں آیا تو میں نے بازار میں دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے اور 2 لوگ اس بازار میں جمع ہیں اور ان کے ارد گرد بڑا مجمع جمع ہے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمی، نوجوان، لمبے لمبے اس کے بال، تو ایک اس کے پیچھے ایک اور شخص کھڑا ہے، وہ نیچے سے مٹی اٹھاتا ہے، اس اگلے والے کے سر میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے لوگوں اس کی بات نہ ماننا، اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا، یہ مجنو ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ الزام لگا رہا تھا۔ وہ صحابی کہتے میں نے دیکھا کہ یہ مٹی گرانے والا سگا چچا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ اس وقت بازار میں، وہ صحابی کہتے ہیں
کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی زبان سے کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی بیٹی نے بیت اللہ کے اندر اپنے باپ کے کمر کے اوپر سے اوجری کو ہٹایا، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ رشتے ہوئے بیٹیوں کے طلاقیں دلوا دی گئیں کہ یہ اسلام کا کام کرتے ہیں، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ ہمارے معبود جو شرک کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے لوگ، انہوں نے رشتے داریاں ختم کروا کے مسلمانوں کو محصور کر دیا شیب ابی طالب کے اندر، معاشی بائیکاٹ مسلمانوں کا کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے اس عمل میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، استقامت کا پہاڑ بن کر دکھایا۔ جب لوگ منہج کے ساتھ کھڑے ہوں، دعوت کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر اللہ رب العالمین استقامت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور جن کا ویژن نہ ہو، سوچ نہ ہو، منہج نہ ہو، جس کو سنا اسی کے پیچھے لگ گئے، تو یاد رکھیے وہ لمبا نہیں چل پاتے، وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں، وہ گمراہی میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عارضی وقت دیکھا، عارضی باتیں سنی، لیکن اس راستے کو چھوڑ دیا جو اہدنا الصراط المستقیم کا سیدھے راستے والا راستہ تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمارے لیے وہ باتیں، وہ ذہن سازی کرتا ہے کہ ہم سیرت کو دہرا کر اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ استقامت آ جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، جو آپ کے صحابہ میں تھی۔ کون سی وہ چیز تھی کہ جس نے حضرت بلال جیسے انسان جو غلام تھے، مالدار نہیں تھے، رنگ ان کا کالا سیاہ تھا، لیکن اس کے باوجود جب امیہ ان کے اوپر پتھر رکھ دیتا، وہ لیٹتا، اس کے قریب کان لے کر جاتے تو وہ زبان سے کیا کہتے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے تمہارے نظام، سرداری نظام، دنیا کو کنٹرول کرنا، مکہ میں جگیریں تمہاری بنی ہوئی، تم سمجھتے ہو کہ جس کو جو چاہے ہم مذہب پہ لگا دیں، جس کے پیچھے۔ اب ایسا وقت نہیں چلے گا۔ اب ہماری دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جن سرزمینوں پر بولا جائے، اللہ کبھی ان کو غلام نہیں رہنے دیتا۔ آزادیاں ان کو ضرور ملتی، وقت لگتے ہیں، قربانیاں پیش کرنا پڑتی ہیں، شہادتیں دینا پڑتی ہیں، ٹائم لگتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو تھام لے، میرے نبی کا وعدہ ہے، یہ زمین اللہ رب العالمین، دنیا کی حیثیت کیا ہے، سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالا جائے تو اللہ کے ہاں پوری دنیا کی یہ حیثیت اور وقت نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کلمے کے ذریعے، اور اس کلمے کی طاقت پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو، یہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو اس کلمے کی یہ طاقت تھی کہ لوگ استقامت کا پہاڑ بن گئے، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے، آپ کے راستے پر جان دینا، مر مٹنا، کھڑا ہونا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ یہ دین ہی تھا، یہ محبت تھی اسلام کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے کو روکا نہیں۔ پابندیاں، بیوی کی وفات کا سال، غم کا سال دیکھا، غم کا سال دیکھا، چچا کی وفات دیکھی، حالات کے اتار اور چڑھاؤ کو دیکھا، مسلمانوں کو ظلم و ستم سہتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا، مسلمانوں حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حالات کے یہ سختیاں مسلمانوں نے برداشت کی، لیکن دعوت کو روکا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یثرب سے، مدینہ سے کچھ لوگ آئے تو حج کرنے تھے، لیکن وہ باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ خزرج قبیلے کے یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہودی جو ہیں وہ ہمیں بڑے تانے دیتے ہیں کہ آخری نبی آئے گا، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور ہم تمہیں عاد اور سمود کی طرح کاٹ ڈالیں گے۔ یہ آپس میں خزرجی قبیلے کے لوگ مکہ میں حج کرنے آئے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو آپ رک گئے اور آپ ان کے پاس چلے گئے۔
آپ کا معمول تھا جہاں 5-6 لوگوں کو دیکھتے ان کے قریب چلے جاتے. یہ دعوت کا مزاج اللہ کے نبی کا تھا. جہاں 5-6 لوگوں کو جمع دیکھتے ادھر جا کر اللہ کی دعوت پیش کرتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں یہ دعوت پیش کرتے. آپ نے ان کو جا کر بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں رسول اللہ ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, نبوت دے کر مجھ پر ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے کہ یہ وہ وہی نبی تو نہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں تانے دیتے تھے. انہوں نے کہا جلدی کرو ایمان لے آؤ اس سے قبل کہ یہودی ہم سے پہلے مسلمان ہو جائیں. تو وہ 6 لوگ جو مدینہ سے آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے گئے کہ ہم اگلے سال دوبارہ آئیں گے. 11ویں سال یہ 6 لوگ, 12ویں سال یہ 12 لوگ دوبارہ واپس آئے مدینہ سے مکہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے بیعت لی, جس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں. پہلی بیعت, وہ 12 لوگ آئے, یہ 5 جو 6 واپس گئے تھے انہوں نے وہاں جا کر محنت کی, ذہن سازی کی لوگوں کی, نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا. اگلے سال حج میں جب یہ آئے تو اپنے ساتھ کچھ لوگ اور لائے, یہ 12 لوگ وہاں جمع ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو, بیعت کرو مجھ سے, کس بات پر؟ تم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانو گے, مجھ سے وعدہ کرو زنا نہیں کرو گے, مجھ سے وعدہ کرو چوری نہیں کرو گے, ڈاکہ نہیں ڈالو گے, مجھ سے وعدہ کرو کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے, مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے. تو انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی, جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. یہ 12 لوگ مسلمان ہو گئے اور چلے گئے واپس مدینہ میں, اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک نمائندہ, ایک مسئول ذمہ دار جو دعوت کا نمائندہ ہو, اپنا کوئی صحابی ہمیں دے دیں جو مدینہ میں جا کر ہمارے لوگوں میں کام کرے. تو نبی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. یہ وہ مصعب, بڑی داستانیں, لوگ کہتے ہم مصعب کو دیکھ کر رش کرتے تھے, کیا خوبصورت اس کے بال ہیں, جسم ہے, قد و قامت والا, خوبصورت لباس پہننے والا. اس کی ماں جو خوشبو استعمال کرتی تھی, اس کی جو ماں خوشبو لگاتی تھی, مائیں فخر کرتی تھیں کہ ہمارے پاس ہوں, ہم اپنے بچوں کو لگائیں. عالی شان زندگی. تو صحابہ کہتے جب ہم نے مصعب کی شہادت کو دیکھا اللہ کے نبی رو پڑے کہ یہ وہ مصعب تھا جس کے اوپر چادر دی جاتی تو سر ننگا ہو جاتا, سر پہ دی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے. گھاس اذخر گھاس ڈال کر دفن کیا گیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. قربانیاں دی اسلام کے لیے, پھر عیش و آرام, نعمتیں راحتیں چھوڑ کر ایک اللہ کے دین کو اختیار کر لیا, ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئے. تو جب ایمان آ جائے پھر اللہ دل میں پختگی بھی عطا کرتا ہے. جب اخلاص کے ساتھ کلمہ